سلیمان سے ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ مزید کیا الزامات لگائے گئے ہیں. جی کاشف بتائیے گا. میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت سراج الحق. ان سے یہ جانتے ہیں کہ آج جو الیکشن ہوا اس پہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے امیدوار کے باہر ہونے اور جماعت اسلامی کے حصہ نہ لینے کے بعد دو جو روایتی حریف جماعتیں ہیں ان کے درمیان آج مقابلہ ہوا. اس مقابلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آج جو ٹرن آؤٹ جو کہا جا رہا ہے ابھی تک وہ کم رہا، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو لوگ تو بہت کم نکلے، عوام نے غیر دلچسپی کا اظہار کیا، دلچسپی نہیں لی. پھر یہ کہ جس طرح الیکشن سے پہلے دونوں جماعتوں کے بارے میں یہ بات رپورٹ ہوئی کہ پیسے تقسیم کیے گئے، تو اگر کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا، تو پھر اتنے پیسے کیوں تقسیم کیے گئے؟ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس رپورٹس کے باوجود مجموعی طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور عمومی طور پر الیکشن کمیشن کے فیصلے جلدی میں نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ٹینیور بھی ختم ہو جاتے اور پھر بھی کیس چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ پیسے کی بنیاد پر لوگوں کی ضمیر خریدنے کا ایک کھیل ہے، اور یہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی کامیاب ہو اس الیکشن میں اور کوئی ناکام ہو، اس سے عوام کی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہم اس پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ عوام ایک لحاظ سے لا تعلق رہیں اس الیکشن سے. اچھا سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے الیکشن کے اندر اس کے بعد جو ہے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پھر عام انتخابات ہیں، اور جو حکومت ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے یہ الیکشن کرائے جائیں گے. تو آئندہ آپ الیکشن کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں جبکہ آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں؟ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دھاندلی کا شور انتخابات کے بعد ہوتا تھا، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے تو پہلے سے شور مچ گیا. دیکھیے، الیکٹرانک مشین کے حوالے سے اتنی بات کروں کہ قومی اسمبلی میں مشترکہ اجلاس میں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں دیا ہے، دونوں نے اس مشین کو دیکھا نہیں ہے. اور آپ پی ٹی آئی والے سے پوچھیں کہ آپ نے اس مشین کو دیکھا ہے جس پہ آپ نے ووٹ دیا ان کو کہ ہاں یہ مشین ہونا چاہیے. تو جس طرح جن ہم نے نہیں دیکھا ہے، اسی طرح اس مشین کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور وقت سے پہلے اپوزیشن جماعتوں نے یہی بات کی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ دھاندلی کرے، اور اس دھاندلی کے لیے اس بار وہ الیکٹرانک مشین کو استعمال کرنا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی کے لیے علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اس کا فیصلہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور صرف 9-10 ووٹوں کی اکثریت سے پورے نظام کو ہائی جیک کرنا یہ جمہوریت نہیں ہے. بہت شکریہ سراج صاحب، آپ نے امیر جماعت سراج الحق کی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ آج کے جو انتخابات ہوئے ہیں یہ پیسے کی بنیاد پہ تھے اور لوگوں کا ضمیر خریدا گیا. آج کی جیت ہار سے جمہوریت کو یا عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ میں بھی لوگ ہیں ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے ووٹنگ مشین دیکھی ہے. جیسے کاشف سلیمان آپ نے ہمیں اس حوالے سے